سال اکتوبر 1937 میں یعنی 1937 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم ایس سی فزکس کی اور 1959 یعنی 1959 میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جوائن کیا۔ 1962 میں MIT میچیگن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی USA سے MSc نیوکلیئر انجینئرنگ کی۔ نارتھ کیلیفورنیا یونیورسٹی سے 1969 یعنی 1969 میں انہوں نے PhD کی اور پھر واپس آ کر ریئیکٹر اسکول کا چارج سنبھالا، اور 1976 میں یعنی 1976 میں اس ریئیکٹر اسکول کو سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز کا نام دے دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو تاحیات پروفیسر کا رتبہ ایٹامک انرجی نے دیا ہوا ہے، جسے ہم ایمارٹس پروفیسر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے انہیں حلال پاکستان، ستارہ امتیاز اور اعزاز کمال کے ایوارڈ سے نوازا۔ ایک پاکستان کی سوسائٹی ہے پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی، انہوں نے انہیں حاصل حیات ایوارڈ، جسے ہم انگریزی میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کہتے ہیں، اس سے بھی اعزاز بھی بخشا ہے۔ اور مجھے بھی یہ اعزاز رہا ہے کہ میں ان کا شاگرد رہا ہوں، اور میرے جو بائیں طرف بیٹھے ہوئے سید یوسف رضا صاحب جو ممبر پاور ریٹائر ہوئے پاکستان ایٹامک انرجی، ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ان کے شاگرد رہے۔ تو اس کے اور بہت سے شاگرد، بلکہ آج کل جو چیئرمین ہیں، اس سے پہلے کئی چیئرمین بھی ان کے شاگرد رہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ایٹامک انرجی میں، ایٹامک انرجی کے عبدالستاریدی آپ کہہ لیں نا، تو ان کی پوری زندگی وہ اقبال کے اس شعر کی ہے کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت والی زندگی دے۔ اب میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں اقبال اکیڈمی کے کہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ عنایت علی صاحب میرے شروع سے کولیگ رہے ہیں، اکٹھے ہم کمیشن میں رہے۔ چشمہ میں جو ریئیکٹر لگے ہیں چاروں، وہ یوسف رضا زیدی اور عنایت صاحب، ان کی برکات ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر۔ یہ بڑے لوگ ہیں جن کی وجہ سے کام آگے بڑھا۔ میں تو ان کا ٹیچر تھا، استاد تھا، جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھایا لوگوں کو۔ لیکن جو آج کا لیکچر ہے وہ میں مختلف جو میرے تجربات ہیں، جو 87 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا تھا، ڈیڈ باڈیز دیکھی تھی میں نے، خون خرابہ دیکھا تھا، اس سے ہم گزر کے یہاں پر آئے تھے۔ یہ ملک کیسے بنا، کتنی سیکریفائس ہوئی۔ میں اس وقت 6ٹھی جماعت میں تھا۔ پیدائش تو میری دہلی میں ہوئی تھی، میرے فادر ٹیچر تھے، وہ بھی ٹیچر تھے، گرینڈ فادر بھی ٹیچر تھے۔ کرنال میں پوسٹنگ تھی ان کی، لیاقت علی خان کرنال میں ہوتے تھے، تو ہم بھی جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ پھر یہ ملک بن گیا۔ شروع میں حالات بہت اچھے تھے، چند سال رشوت کا نام و نشان نہیں تھا، کرپشن نہیں تھی، خرابیاں نہیں تھیں۔ پھر کیا ہوا آہستہ آہستہ، کس طرح یہاں تک پہنچا، تو میں تھوڑی بہت باتیں ملک کے حالات کی کروں گا، پھر دنیا کے حالات کی کریں گے، اور پھر ہم کہیں گے ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، نوجوانوں کو، نئی نسل کو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں۔ مایوسی گناہ ہے۔ جتنے خراب حالات ہوں اس میں آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ فکر نہ کریں زمانے کی، جس زمانے میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اسی کے مطابق آپ کی آزمائش ہوگی۔ اچھے حالات میں تو ہر ایک اچھے کام کرتا ہے، برے حالات میں اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ ولی اللہ ہیں۔ اس لیے بے فکر ہو جائیں، حالات سے بددل نہ ہوں، اپنے اعمال کردار اچھے رکھیں۔ اسی پہ میں تھوڑی بہت باتیں کروں گا۔ یہ ٹاپک جو ہے یہ بھی میں نے شاید نظر آ رہا ہوگا آپ کے پیچھے کہ جو رمائل ہے، جو خرابیاں ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ ظلم ہے، ستم ہے، ناانصافیاں ہیں، خرابیاں ہیں، لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایک بہت اچھی دعا ہے جو ہم ذکر کریں گے بعد میں۔ آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا فہم دے دے، اتنی عقل دے دے، مجھے معلوم ہو جائے میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا۔
جو میں کر سکتا ہوں اس پہ میں جم جاؤں، اور جو نہیں کر سکتا اس کی میں فکر نہ کروں۔ ہم لوگ جو نہیں کر سکتے اس کی فکر کرتے رہتے ہیں، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا آپ سے چاروں طرف کیا ہو رہا تھا، اللہ ہی پوچھے گا ان حالات میں آپ نے کیا کیا۔ آپ نے کسی سے مدد کی، کسی کو اوپر اٹھایا۔ کہتے ہیں سب سے اچھا علاج جو ہے نا دل کا آپ کے، کہ نیچے جھک کے کسی کو اوپر اٹھانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا۔ تو آپ فکر نہ کریں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، اور روشنی آئے گی، روشنی نکلے گی، اور آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے تھرو ایسا ہوگا۔ یہ اسے بدلتے جائیں ذرا سا وہاں سے نا۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا، جو میری اب 87 عمر ہو گئی ہے، میں نے جب 80 کا ہوا تھا تو میں نے 80 لگا دیا تھا کہ آخری سال ہے میرا، لیکن پھر 81 ہوا، پھر میں نئی سلائڈ بنائی، پھر نئی بنائی، پھر نئی بنائی، اب 86 ہو گیا تو میں پلس سائن بنانے شروع کر دیے اس کے اوپر، اب 87 ہو گیا ہے۔ تو یہ میرے تجربات ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھو کہ کیا آپ نے دیکھا۔ اپنے تجربات سے حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں تو آپ بہت ساری آپ کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ مشاورت کریں، ان سے مشورہ کریں۔ اس میں ہم چند باتیں کریں گے، ذرا بدلتے جلدی جائیے گا۔ اچھا دیکھیں کتاب میں جب امریکہ گیا تو مجھے کتاب ملی وہاں، یہ 61 کی بات ہے، جب میں MIT میں تھا بوسٹن میں۔ تو ایک خاتون ہے جو کوآرڈینیٹر ان کی کتاب تھی یہ، اور کتاب کا نام تھا ایڈوائس فرام اے فیلئر۔ انہوں نے پہلے انٹروڈکشن میں لکھا کہ مجھے کتنی ناکامیاں ہوئیں۔ وہ خاتون جو تھی، انہیں پولیو ہو گیا تھا، ان کے ہسبینڈ چھوڑ کے چلے گئے تھے، بچے انہیں چھوڑ گئے تھے، پھر بھی انہوں نے بہت اچیومنٹ کری، بہت کام کیا۔ پھر انہوں نے ایڈوائس کیا ینگ جنریشن کو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ کتاب میرے دل پہ ایسی نقش ہوئی کہ میں نے اس کا ذکر ہمیشہ کرتا ہوں کہ ناکامیوں سے پریشان نہ ہوں، ناکامیاں آئیں گی زندگی میں، اور وہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے، علامہ اقبال کا آپ کو شعر پتہ ہے اس معاملے میں، کتنے اچھی اچھی لوگوں نے ان کے شعر پڑھے یہاں پہ۔ یہ جو ہوا ہے نا تو آپ کو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں۔ اب یہ ایک کتاب چھپی ہے ریسنٹلی، میرے پاس کچھ لوگ آئے چند سال پہلے، وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے جو پاکستان بنتے ہوئے جنہوں نے دیکھا، جو انڈیا سے پاکستان آئے تھے۔ یہ 47 اسٹوریز فرام 47 پیپل، یہ مہوش مولوی ہیں اور امان زیدی کی کتاب ہے یہ۔ اس میں ان کو 46 لوگ تو مل گئے تھے، 47 نہیں مل رہا تھا، تو کسی سے پوچھتے پوچھاتے میرے پاس آ گئے کہ ہم آپ ایک کی کہانی معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ انڈیا میں کیا دیکھا آپ نے۔ تو اس میں تھوڑی میری کہانی بھی ہے اس کتاب کے اندر، یہ 47 اسٹوریز فرام 47 پیپل۔ میں نے اس میں تھوڑا ذکر کیا ہے، جب آپ کو تو یاد پتہ نہیں ہے، آپ تو ینگ لوگ ہیں، انڈیا میں مسلمانوں کا حال کیا تھا۔ وہاں پہ اچھوت ہوتے تھے، انٹچیبل، ان سے ہمیں بدتر سمجھتے تھے، کہتے یہ پتہ نہیں گندے لوگ کہاں سے آ گئے۔ ہر اسٹیشن پہ، ہر جگہ پہ 2 مٹکے ہوتے تھے، ایک صاف پانی کا مٹکا، ایک گندے پانی کا مٹکا، ایک صاف سا گلاس ہوتا تھا، ہندو پانی لکھا ہوتا تھا، ایک گندا سا گلاس، گندا ایک مسلمان پانی۔ کوئی بچہ غلطی سے مسلمان پانی سے پانی پی لیتا تھا، کہتے پلیت کر دیا، اسے مار دیتے تھے، مارتے تھے اس کے۔ یہ ہمارا حشر تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں ملک دے دیا اسلام کے نام پہ، یہاں مساوات ہوگی، یہاں ظلم و ستم نہیں ہوگا، یہاں پہ خرابی نہیں ہوگی، لیکن ہم نے اس کا حشر کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے وقت آنے والے ہیں، کیونکہ جب بہت اندھیرا ہو جائے تو اجالا ہوتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا اس کا ذکر ہے، نیکسٹ کر لیجیے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں اس پہ زیادہ زور نہیں دے رہا، لیکن ہم آگے ایڈوائس پہ آ جائیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ذکر کیا ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا، کہ یہاں پہ تھوڑا سا میں ذرا 5 منٹ ذکر کر کے آگے چلیں گے ہم۔ اب دیکھیں یہاں تصویریں دکھائی ہیں، ہسٹری آف سائنس میں لیکچر دے رہا ہوں آج کل کچھ۔ پہلے گریس کے پاس سارا علم تھا، مطلب یہ چائنیز اور یہ کچھ لوگ نہیں تھے۔ پھر یہ مسلمان سائنٹسٹ دیکھیں، کوئی 600 سال تک مسلمانوں کا دورہ تھا۔ حکیم سعید کی کتاب دیکھیے گا، مسلم سائنٹسٹ کے نام سے، 650 سے لے کے 1350 عیسوی تک امریکہ ڈسکور نہیں ہوا تھا، یورپ ڈارک ایجز میں تھا، اور مسلمان ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ جیسے آج کل یورپ اور امریکہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم عیش و عشرت میں پڑ گئے، غلط جیسے آج کل حالات ہیں، غلط کاموں میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سب بندے ہیں، اللہ اسی کو دیتا ہے جو ٹھیک کام کرے، جو اچھا کام کرے۔ پھر ہم سے چیزیں لے لی گئیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں یورپین سائنٹسٹ ہیں، آئنسٹائن ہے، نیوٹن ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں، میکسویل ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کب تک یہ لوگ رہیں گے، کب کس کے ہاتھ میں چیز چلی جائے گی، ہسٹری کبھی کانسٹنٹ نہیں رہتی۔ تو ہم ہمیشہ ایسے نہیں تھے، اور ہم ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے۔ اگلے پیج پہ آپ دیکھیے،
ایک یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، میں کہوں گا آپ لوگ پڑھیں اسے. یہ پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر نے لکھی ہے کہ واٹ وینٹ رانگ. اس نے مسلمانوں پہ 12 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور اس کتاب میں سے لکھا کہ مسلمان جب ٹاپ پہ تھے وہ قرآن کو فالو کر رہے تھے، ٹھیک کو ٹھیک غلط کو غلط سمجھ رہے تھے، پھر وہ غلط طرف چلے گئے. اگر ان کو واپس آنا ہے تو ان کو پرانی چیزیں کو لینا پڑے گا، ورنہ وہ کہیں کے نہیں رہیں گے غلط اقدار آج لینے کے بعد. تو یہ کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے اور ہمیں واپس کس طرح جانا ہے. یہ وہ لوگ بتا رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں کہ مسلمان کہاں پہ تھے، دنیا کے ٹاپ پاور تھے، اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور کس وجہ سے پہنچے. نیکسٹ. اچھا، ایٹامک انرجی کے متعلق میں 5 منٹ بات کر کے ہم مین ٹاپک پہ آ جائیں گے. اب دیکھیں نیوکلیر ٹیکنالوجی کیا ہے. یہ یورینیم ایک ایلیمنٹ ہے جو زمین میں 1789 میں ڈسکور ہوا تھا. یورینیم ڈسکور نہ ہوتا تو نہ یہ ایٹم بم ہوتا، نہ ریئیکٹرز ہوتے، نہ یہ ایٹامک انرجی کمیشن ہوتا. اس کی وجہ سے یہ 3 برانچز ہیں اس کی. ویپنز ہیں، انرجی پروڈکشن ہے، ریئیکٹرز ہیں، اور پھر پیسفل اپلیکیشنز ہیں، میڈیسن، ایگریکلچر، انڈسٹری اینڈ سو آن. جس ملک کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں اس ملک کے پاس کمپلیٹ ٹیکنالوجی ہے. اور جیسے عنایت صاحب نے بتایا کہ پاکستان کی جو حالات ہیں اور پھر پاکستان یہاں تک پہنچ کیسے گیا، یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، لیکن میں 2-3 منٹ میں تھوڑی سی جھلکیاں دکھا کے ہم مین ٹاپک پہ آ جائیں گے. آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن پاکستان جیسا ملک یہاں تک کیسے پہنچا اس کا ذرا 5 منٹ میں ذکر کروں گا. اچھا دیکھیں یہاں پہ ہسٹوریکل ریویو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا کہ یہ ملک یہاں تک کیسے پہنچا. میں نے جب جوائن کیا تھا کمیشن، جب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا کراچی میں، 3-4 لوگ تھے. اس کا نام ایٹامک انرجی کونسل تھا. نذیر احمد ہمارے چیئرمین تھے، اور ملک میں 2 یونیورسٹی تھیں اس وقت، پنجاب یونیورسٹی اینڈ کراچی یونیورسٹی. سب ہندو ٹیچر چلے گئے تھے، سائنس ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا. اس حالت میں اس کو شروع کیا 1955 میں. نیکسٹ دیکھیے آپ کہ اب یہ کمیشن شروع ہوا تھا 55 میں، اور پھر اب اس میں 45,000 سے زیادہ لوگ ہیں. اور اس میں دیکھیں، اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپارکو کا محکمہ یہاں سے ایمرج کیا. ہمارے 20 لوگ شفٹ ہوئے. سلیم محمود صاحب جو اس کے پہلے چیئرمین تھے، میرے کولیگ تھے. پھر AQ خان صاحب، انہوں نے کمیشن جوائن کیا، پھر ان کا الگ ڈپارٹمنٹ KRL بن گیا. پھر نیسکوم ہے، پھر PNRA ہے. تو ان میں 40,000 سے زیادہ لوگ ان جگہوں پر ہیں. 1 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں سب اداروں میں، اور اس کا ادارہ چند لوگوں سے ہوا تھا 50s میں. تو اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کمیشن میں 100% میرٹ پہ کام ہوا، کوئی بیک ڈور انٹری نہیں تھی، میرٹ پہ کام تھا، اور اس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے. اگر اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنے قابل لوگ ہیں اس ملک کے اندر، اگر یہاں میرٹ پہ کام ہو، غلط لوگوں کو آگے نہ لایا جائے، تو یہ ہر چیز پاسبل ہے یہاں پہ. تو یہ ذرا سا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح یہ کمیشن کے 200 ادارے ہیں، نیسکوم کے 100 سے زیادہ ادارے ہیں، یہ کس طرح چند لوگوں سے یہاں تک ہم پہنچے. یہ جو ڈفرینٹ ادارے ہیں نا، جیسے AQ خان ایک کے سربراہ تھے، مطلب عثمانی صاحب جو ہم کہتے ہیں فادر آف ایٹامک انرجی کمیشن تھے، سمر مبارک من جو نیسکوم جنہوں نے کیا. یہ ڈفرینٹ ادارے، یہ آف شورس ہیں کمیشن کے. نیکسٹ کر لیجیے. یہ چند تصویریں دکھا کے میں بس آگے چلتا ہوں. دیکھیں کمیشن میں بہت 200 ادارے ہیں، سب کو میں نہیں دکھا سکتا، لیکن سب سے جو خوبصورت ادارہ ہے کمیشن کا وہ پینسٹیک ہے. یہ پینسٹیک جو ہے نا، جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ بالکل تاج محل کی طرح ہے. عثمانی صاحب کا ڈریم تھا کہ میرے سائنٹسٹ کو بیسٹ ایکوموڈیشن ہو، بیسٹ سیلریز ہو، ٹائم اسکیل پروموشن ہو، اور یہاں پہ فاؤنٹینس ہیں، انڈر واٹر لائٹس ہیں، اور بہترین آپ کہتے ہیں تاج محل کی طرح بھی عمارت ہے یہ. نیکسٹ کر لیجیے بچے. یہ ایک تصویر اور ہے پینسٹیک کی، جو کلوز اپ دیکھیں اس کا آپ. رات کے وقت آپ یہاں پہ فاؤنٹینز ہوتے ہیں، انڈر واٹر لائٹس ہوتی ہیں، اور یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تاج محل ٹائپ چیز ہے. ایک دفعہ یہاں پہ کوئی سعودی ڈیلیگیشن آئی، اس کے سربراہ کوئی شہزادے تھے. رات کے وقت ان کے لیے ڈنر ارینج کیا گیا یہاں پہ. تو وہ ان کے لیڈر بڑے خوش ہوئے دیکھ کر، کہنے لگے میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. تو ان سے ہم نے پوچھا کیا کریں گے آپ اس کا؟ کہنے لگے اس میں موٹل بناؤں گا، کیسینو بناؤں گا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کون سی قومیں کہاں خرچ کر رہی ہیں. تعلیم پہ خرچ کر رہی ہیں، ٹیکنالوجی پہ کر رہی ہیں، عیش و عشرت پہ کر رہی ہیں. وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جو اپنا پوری توجہ ایڈوانسمنٹ پہ، ٹیکنالوجی پہ، سائنس پہ لگاتی ہیں. تو یہ ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہا تھا جو چند ادارے جو کمیشن کے ہیں. نیکسٹ دیجیے گا.
یہ ہمارے ملٹیپل فیلڈس ہیں جو پیسفل اپلیکیشن کے، جس کے ہمارے درجنوں ادارے ہیں، جو میڈیکل سینٹرز ہیں، ایگریکلچر سینٹرز ہیں، انڈسٹریل سینٹرز ہیں، اینڈ سو آن۔ یہ جہاں بیٹھے ہیں دونوں جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے یہاں پہ، یہ چشمہ کی سائٹ ہے، یہ 4 ریئیکٹرز لگے ہوئے ہیں، یہ ان دونوں صاحبان نے ان کو سائن کیا ہے، ان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو آگے تک پہنچایا ہے۔ اور یہ اگر آپ کنڈیا جائیں کبھی تو نیوکلیر سٹی ہے وہ، وہاں پہ کوئی 25 پلانٹس ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے، جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ایک زمانے میں، وہاں پہ یہ 4 ریئیکٹر آپریٹ کر رہے ہیں، 5واں بن رہا ہے۔ اور یہ مطلب ڈیٹیلز تو میرے خیال میں یہ آپ کو بتا سکیں گے نیکسٹ کے لیے۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہے چارلی کا قصہ جو ہے، جب امریکن نے اپنا ویپن ایکسپلوڈ کیا تھا 1945 میں، اس میں 1.5 لاکھ لوگ انوالو تھے، امریکن جو مینہٹن پروجیکٹ تھا، اور اس میں پورے امریکہ کے 1 سال کا بجٹ لگا تھا۔ 1.5 لاکھ لوگ، 1 سال کا بجٹ، پوری دنیا سے سائنٹسٹ جمع کیے تھے، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، جرمنی سے، کینیڈا سے، ٹاپ سائنٹسٹ کیم ٹو امریکہ، اور ان سے کہا تھا کہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ویپن بنائیں۔ 5 سال لگے تھے۔ جب یہ ویپن تیار ہوا، ٹیسٹ ہو گیا، تو امریکن پریزیڈنٹ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس میں اتنا پیسہ، اتنا ٹیکنالوجی، اتنا مین پاور چاہیے، کوئی دوسرا ملک کبھی بنا نہیں سکے گا، اور ہم ہمیشہ یونیپولر ورلڈ رہیں گے۔ پاکستان جیسے ملک کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں تو ملک بنتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا ہے، یہ ایک میریکل تھا، فرسٹ میریکل جو ہوا ہے نا، کہ کیسے یہ ملک بن گیا۔ یہ قائد اعظم کو دیکھیں، علامہ اقبال کی تھنکنگ کو دیکھیے، کس طرح یہ ملک بن گیا۔ یہ ایک پہلا میریکل ہوا تھا، اور یہ سیکنڈ میریکل تھا کہ پاکستان جیسا ملک، جو ابھی عنایت صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں یہاں پہ، اور ہم ہر چیز کر سکتے ہیں اگر میرٹ پہ کام ہو۔ اور یہ اشارہ ہے آپ کی طرف کہ یہیں سے اب روشنی نکلے گی کہ 58 مسلمان ملک ہیں دنیا میں، پاکستان واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہیں، لیکن بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، کہ کس طرح ہم یہاں تک پہنچے۔ نیکسٹ چل لیجیے، یہ نیکسٹ چل لیجیے۔ یہ ریئیکٹر اسکول کا ذکر ہوا نا، کہ جہاں ہم نے 2 کمرے سے شروع کیا تھا، اب یہ بیسٹ یونیورسٹی ہے ٹیکنیکل پاکستان کی، 200 ایکڑ پہ پھیلی بھی ہے۔ تو یہ میرا کام ہمیشہ ٹیچنگ کا رہا، کہ ہم نے ایک ادارہ شروع کیا، اس کو پھر یونیورسٹی بنا دیا۔ یہاں پہ اب ہاسٹلز ہیں، 8 ہاسٹلز ہیں بچے اور بچیوں کے، یہاں ہم فیلوشپ دیتے ہیں، جو میرٹ پہ لوگ آتے ہیں، اور پھر وہ ایبزارب ہوتے ہیں کمیشن کے اندر آفٹر گریجویشن۔ آپ میں سے بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آئے گا، اور پھر یہ وہیں ٹھہری گئی، وہیں پہ آپ کو ڈگری ملے گی، پھر وہیں جابس ملے گی آپ کو۔ نیکسٹ، اب یہ تھوڑا سا آخری اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم اور ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ یہ اس وقت 58 ملک ہیں مسلمان، اور ایک سے ایک امیر ہے، تیل ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں، اللہ نے اس ملک کو نوازا ہے، یہاں تک اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، اور انشاءاللہ یہیں سے آپ لوگوں کے تھرو روشنی نکلے گی اور وہ دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ۔ اچھا، تھوڑا سا میں یہاں پہ آگے جانے کے، دنیا میں حالات خراب کیوں ہو رہے ہیں، یہ نا نالج کو ہم ڈیفائن کریں، نالج کیا ہے، علم کیا ہے۔ علم کے 2 حصے ہیں، ایک تو ایکوائرڈ نالج ہے، آپ کو اللہ نے اتنا زبردست دماغ دیا ہے، سپر کمپیوٹر ہے کہ مطلب یو کین فائنڈ آؤٹ تھنگس۔ تو ایک تو ایکوائرڈ نالج اپنے سینسز سے آپ حاصل کرتے ہیں، ایک ہے ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبروں کے تھرو بھیجتا ہے۔ دونوں ملا کے نالج بنتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ریویلڈ نالج نہیں ہے تو آپ وحشی بن سکتے ہیں۔ ایکوائرڈ نالج کو ہیروشیما ناگاساکی تباہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آئنسٹائن کی بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے یہ، کہ ہمیں سائنٹسٹ کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی وجہ سے اتنی آسانیاں ہیں، ایئر کنڈیشننگ ہے، موبائلس ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، سب کچھ ہے۔ وی مسٹ رسپیکٹ دا سائنٹسٹ۔ لیکن نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ وی مسٹ رسپیکٹ دا پروفٹس مچ مور دین دا سائنٹسٹ، کیونکہ یہ ہمیں ایتھکس سکھاتے ہیں، مورلس سکھاتے ہیں، ویلیوز سکھاتے ہیں، اور دونوں چیزیں جس قوم کے پاس ہوں گی وہ قوم پھر آگے بڑھتی ہے۔ اگر آپ ایک کو بھول جائیں تو آپ وحشی بن سکتے ہیں، تباہی پھیلا سکتے ہیں، ایٹم بم تھوڑی دیر میں دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو وداؤٹ ایتھکس اینڈ نالج، وداؤٹ دا ریویلڈ نالج، انسان انکمپلیٹ ہے۔ نیکسٹ یہ دیکھیں، آئنسٹائن کی آپ پڑھے، ہسٹری پڑھیں، 1930 کے بعد اس کی اسٹیٹمنٹ سائنس کی نہیں تھی بالکل زیادہ، بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ تھی۔ ایک بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے، مور آئی اسٹڈی سائنس مور آئی بلیو ان گاڈ۔ میں جتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں ان میں، مجھے اللہ پہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنا ہوگا، جو لیونگ آئنسٹائن کہلاتے تھے، ڈسیبلڈ تھے۔ ایک وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ سائنٹسٹ ایسی ایکویشن ڈیولپ کر رہے ہیں، اگر ہم نے ایکویشن ڈیولپ کر لی
اور ہمیں سفیشینٹ کمپیوٹر ٹائم مل گیا اور کائنات کا ڈیٹا مل گیا کمپلیٹ، تو ہم ہر چیز بتا سکیں گے کیا چیز کائنات میں ہو رہی ہے۔ مرنے سے 2 سال پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، ہیومینٹی ول نیور نو ایوری تھنگ، ہم علم میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے بٹ نو جنریشن ول ایور فائنڈ دا الٹیمیٹ ٹروتھ۔ اور ان کا یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کوئی آنے والی جنریشن کبھی یہ نہیں کہے گی ہم نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ ہر جنریشن کو کچھ معلوم کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ کیوریوسٹی جب بھی ہوتی ہے جب کچھ معلوم کرنا ہو۔ تو یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جو دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ ہیں کہ ہیومینٹی ول نیور نو ایوری تھنگ، اور جتنا آپ آگے بڑھیں گے علم میں اتنا اللہ پہ یقین ہوتا چلا جائے گا کہ یہ انسان کی چیز نہیں ہے جو چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ۔ اچھا، سائنس کی امپورٹنس کے بعد قصہ تھوڑا سنا کے پھر دنیا کے حالات پہ ہم آ جائیں گے۔ جب کراچی پاور پلانٹ کریٹیکل ہوا تھا 72 میں، تو منیر احمد خان ہمارے چیئرمین تھے۔ چائنا میں اس وقت پاور ریئیکٹر نہیں تھے، ان کے 15 لوگوں کی ٹیم آئی تھی، بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن۔ تو منیر صاحب نے میرے حوالے کر دی تھی کہ 2 مہینے پاکستان میں رہیں گے۔ کوریا سے ٹیمیں آئی تھیں، امریکہ سے، انگلینڈ سے، پورے ملکوں سے آئی تھیں۔ جیسے عنایت صاحب نے کہا نا کہ یہ اس ملک نے کیا کر لیا، کیسے بنا لیا، وہ دیکھنے آئے تھے۔ پاکستان کے پاس ابھی چائنا کے پاس نہیں تھا، ساؤتھ کوریا کے پاس ریئیکٹر نہیں تھا، تو میں ان کے ساتھ 2 مہینے رہا۔ چائنیز اس وقت ہم سے چاہ رہے تھے مل کے کام کریں، ہم سے مل کے ریئیکٹر بنائیں، لیکن ہمارے دماغ اس وقت ٹھیک نہیں تھے، ہم تو گوروں کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے۔ کوریا سے جو ٹیم آئی تھی وہ بڑے رسپیکٹفل تھے، ساؤتھ کوریا بہت آگے چلا گیا اب تو ان کے ڈائریکٹر جو تھے مجھ سے ملے یہاں پہ آن کے۔ پھر میں 3 مہینے بعد کوریا گیا، ساؤتھ کوریا، مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے آئے، بڑے رسپیکٹ سے ملے مجھے۔ پھر 15 سال بعد میں دوبارہ کوریا گیا، اس وقت وہ بہت آگے چلے گئے تھے، ہم اپنے پولیٹیکل چکروں میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اب مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے بھی نہیں آئے وہ ڈائریکٹر صاحب، اور جب مجھے ملے تو بہت کولڈ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، اور مجھ سے انہوں نے ایک سینٹنس کہا، کہنے لگے اب ہمیں آپ سے 3D مین پاور چاہیے۔ میں بڑا پریشان ہوا، جب ان کا ایٹیٹیوڈ تھا میں نے پوچھا بھی نہیں کیا مطلب آپ کا، مجھے پتا کوئی گندی بات ہوگی۔ کسی اور سے میں نے پوچھا یہ کیا تھا 3D کیا کہہ رہے تھے، کہتا ہے ڈرٹی ڈینجرس، اب آپ سے اٹینڈنٹ چاہیے، سینٹری اٹینڈنٹ چاہیے، مالی چاہیے، ڈرائیور چاہیے۔ اگر آپ کو سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ ایکوائرڈ نالج حاصل نہیں کر رہے، تو آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ سب سرپینٹ ہو جائیں گے، غلام بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں امریکہ کو دیکھیے، آپ 40 ملین ریڈ انڈینس تھے امریکہ میں جب کولمبس آیا تھا، 40 ملین ریڈ انڈینس لوکل باشندے۔ وہ کہتے ہیں امریکہ ڈسکور کر لیا، کل کوئی پاکستان آن کے کہیں پاکستان ڈسکور کر لیا، لوکل باشندے تھے وہاں پہ، مگر ان کے پاس ایکوائرڈ نالج نہیں تھا، ویپنز نہیں تھے، سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یورپ سے لوگ آئے، میں ہسٹری پڑھ رہا تھا، جب آئے کولمبس آیا تو اس نے دیکھا کہ ریڈ انڈینس پھولوں کے ہار لے کر آ رہے ہیں، کھانا لے کر آ رہے ہیں، پھل لے کے آ رہے ہیں، ہمارے مہمان آئے ہیں، تو ان کو اندر لے کر گئے۔ تو کولمبس نے لکھا کہ دے آر آئیڈیل پیپل ٹو بی میڈ سلیوس، ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں نہ کچھ ہے۔ تو اگر ہمارے پاس سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے نا اپنے تیار رکھو گھوڑے تیار رکھو، اگر آپ کو عزت سے رہنا ہے یو مسٹ ہیو دا اسٹرینگتھ، تو اس لیے وہ غلام بن گئے۔ آسٹریلیا کو دیکھیں، ابوریجنیز تھے وہاں پہ، ملینز آف ابوریجنیز، لیکن ان کو بھی غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سائنس ٹیکنالوجی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ریویلڈ نالج، کہ دونوں کمبائنڈ ہو کے انسان کمپلیٹ بنتا ہے۔ یہ آگے چلیے گا، آگے کریے نیکسٹ۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا قرض جو ہے نا، اب دنیا کے حالات دیکھیں، ہم ذرا دنیا کے حالات، پھر پاکستان کے حالات، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب دنیا کے حالات آپ دیکھیں کہ کتنے ویپنس ہیں، ٹریلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، کیمیکل ویپنس ہیں، نیوکلیر ویپنس ہیں، بیولوجیکل ویپنس ہیں، اور یہ پلک جھپکتے ہوئے دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی طرح وار شروع ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ود ان آور دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایکوائرڈ نالج تو بہت ہے، لیکن اگر سینس نہیں ہے، ایتھکس نہیں ہے، مورلز نہیں ہے، تو ہم اس نالج کو غلط یوز کریں گے۔ اب یہ دنیا کے حالات ہیں اس وقت۔ نیکسٹ لے لیجیے گا۔ اب یہ جو ویپنس ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیوکلیئر، بیولوجیکل، کیمیکل اینڈ سو آن، دے کین ڈسٹرائے دا ورلڈ۔ نیکسٹ کر لیں۔ اور یہ جو نیوکلیئر ویپنس کا نمبر لکھا ہے نا، دنیا کے اندر 8-9 ملک جو ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے، اور صرف 15-20 ویپن چاہیے دنیا کو مور اور لیس تباہ کرنے کے لیے۔ اس وقت 20,000 ویپنس ہیں دنیا کے اندر، آپ دنیا کو 100 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں پوری طرح سے اگر غلطی سے جنگ چھڑ گئی۔ اور یہ فلیش پوائنٹ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں نا آپ کے، پیلسٹین ہے، یہ رشیا کا، امریکہ کا ٹسل ہے، دوسری ٹسل ہے، یہ سب فلیش پوائنٹس ہیں اور کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو اپنا کام اچھا کرو،
nobody knows کل کیا ہو جائے, کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ود ان نو ٹائم سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہے ان حالات میں ہم نے کیا کیا. اس لیے پریشان نہ ہو حالات سے, جو ہونا ہے وہ تو ہوگا, لیکن ہمیں اپنے کام اچھے کرتے رہنا چاہیے سکون کے ساتھ. نیکسٹ کر دیجیے آپ, نیکسٹ کر دیں. یہ دیکھیں بڑا, یہ حضرت امام حسین کا بڑا اچھا قول ہے کہ those who are silent when others are oppressed are guilty of oppression themselves. اگر ہم خاموش ہیں, ظلم و ستم ہو رہا ہے, خرابیاں ہو رہی ہیں, تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. تو یہ پیلسٹین میں کیا ہو رہا ہے, مسلمان کا حال کیا ہے, کتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں اس وقت. تو یہ ہمارا اس وقت حال ہے, اور اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. نیکسٹ. اچھا, ایک اور رپورٹ میں آپ کو ذرا بتا رہا تھا کہ فرض کیا جنگ نہیں بھی ہوتی. میں MIT میں تھا پچھلے دنوں, مجھے ایک وہاں سے کسی نے رپورٹ بھیجی, MIT رپورٹ, جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پانی کتنا آ رہا ہے, مطلب یہ موسم چینج ہو رہے ہیں, دبئی میں, سعودی عرب میں پانی بھر رہا ہے. تو جتنا چینجز آ رہے ہیں نا, ہر سال 2-3 ڈگری اوپر جا رہا ہے ٹیمپریچر. اگر فرض کیا 70-80 ڈگری ہو جاتا ہے تو پھر انسان نہیں رہے گا دنیا کے اندر. رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ رپورٹ شائع ہوئی تھی 1972 میں. انہوں نے کہا تھا 2050 میں دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی اگر اسی طرح انڈسٹریلائزیشن ہوتی رہی, اسی طرح یہ انڈسٹریل ویسٹ آتے رہی, گلوبل وارمنگ ہوتی رہی, تو 2050 میں دنیا اس قابل نہیں رہے گی کہ کوئی زندہ رہے یہاں پہ. پوائزن آؤٹ ہو جائیں گی سب چیزیں. اور یہ بہت اچھی رپورٹ ہے. انہوں نے پھر ریوائز کیا 2020 میں اس کو, تو انہوں نے کہا شاید 2040 میں دنیا اس قابل نہ رہے. تو دیکھیں, ہمیں یہ نہیں فکر کرنا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جتنا شارٹ ٹائم ہے نا, اتنا ہمیں زیادہ کام کرنا ہے. ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہے اپنا. یہ جو ایک تصویر بڑی خوبصورت مجھے کہیں سے ملی تھی, ترال میں وہ گلیشیئر تھا. دیکھیں اب 50 سال بعد گلیشیئر غائب ہو گیا ہے. یہ گلیشیئرس کیا ہوتے ہیں, اوور ہیڈ ٹینکس ہوتے ہیں. اللہ نے پانی کے ٹینکس بنا رکھے ہیں, بلینز آف ٹنس. اور وہ جیسے آپ گھر کے اوپر ٹینکی بناتے ہیں نا, یہ اللہ نے پہاڑوں پہ ٹینک بنا دیے گلیشیئرس. اب یہ اگر ختم ہو جائیں گے, دریاؤں میں پانی نہیں ہوگا, دریا خشک ہو جائیں گے. اب یہ ایکچوئل تصویریں نظر آ رہی ہیں کہ گلیشیئر نظر آ رہا ہے آپ کو, اور 40 سال کے بعد گلیشیئر غائب ہو گیا. یہ سب چیزیں غائب ہو رہی ہیں. اور اگر ایسا ہی ہوا تو پھر 30-40 سال کے اندر, جس میں آپ لوگ ینگ ہی ہوں گے سب, کہ دنیا سے نہ رہنے قابل. اس لیے اسی فکر نہ کریں کیا ہوگا, یہ فکر کریں کہ شارٹ کم ہے, وقت کم ہے, اور ہمیں کام بہت کرنا ہے. نیکسٹ کر دیجیے. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا میں نے ایک انٹرسٹنگ تصویر ہے یہ, کہ ہم کہتے ہیں 8 بلین پیپل ہیں دنیا کے اندر, 8 بلین. لیکن اگر آپ سوچیں کہ ہماری ٹوٹل اگر ایک بکسے میں رکھیں سبوں کی تابوت بنا کے, یہ تابوت دکھا ہے نا 2 میٹر لمبا چوڑا آدمی ہے کوئی, یہ بڑا سا تابوت ہے, اس میں بنا کے ایک ڈبے میں رکھیں تو 2 کلومیٹر کیوب ہے, اس میں سب آ جائیں گے. سمندر کے گڑھے میں اسے ڈال دیں, یا ان کا پیسٹ بنایا نا انسان کا, تو پھر یہ چھوٹے سے ڈبے میں آ جائے گا 1 کلومیٹر سے کم میں. اور کتنی اس نے زہر پھیلا دیا دنیا کے اندر. مطلب اگر آپ کے پاس ایکوائرڈ نالج نہیں ہے, آپ میں ہرس ہے, منافقت ہے, خرابیاں ہیں, تو دنیا کو آپ تباہ کرتے چلے جائیں گے. اور اتنی تھوڑی سے لوگ جو ایک ڈبے میں آ سکتے ہیں, وہ دنیا کو کمپلیٹلی تباہ کر دیں گے. اب یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, ہاؤ کین وی اسکیپ. اگر وار ہو جاتی ہے تو چند گھنٹے میں دنیا ختم ہو جائے گی, وار نہیں ہوتی تو 20-25-30 سال میں ختم ہو جائے گی. اس لیے اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے, جو ہوگا وہ تو ہوگا, قیامت تو آنی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ٹائم رہ گیا ہے کیا ہم اسے یوزفل امپلائی کر رہے ہیں. ایک قصہ میں دیکھ رہا تھا کہ جہاز ڈوب رہا تھا, سب لوگ بھاگ رہے تھے چاروں طرف, چند لوگ اپنا بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے, لکھ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کہتے ہیں دیکھو جو ہونا ہے وہ تو ہوگا, ہم تو اپنا کام آخر تک کریں گے. ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے, اپنا کام کرتے رہیں, اور اللہ آپ کو زیادہ اجر دے گا اگر برے حالات میں آپ اچھے کام کر رہے ہیں. نیکسٹ. یہ علامہ اقبال کے شعر ہیں, ذرا سے یہ پڑھ دیجیے گا, مجھے نظر نہیں آ رہا میرے ہاتھ میں. یہ عنایت صاحب پڑھ دیں گے تو. اور نیچے کا پڑھ دیجیے گا. مطلب یہ چاروں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے چکروں میں بزی ہیں, کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم جا رہے ہیں, چاند پہ جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے, زہر پھیل رہا ہے, خرابیاں ہو رہی ہیں. ہم ایکوائرڈ نالج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ریویلڈ نالج کو بھول گئے ہیں. اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو قرآن شریف میں 6% آیات ہیں عبادات کے اوپر,
نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ 6% آیا اور 12% آیات ہیں تجسس کے اوپر. آپ سوچتے کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اپنے اندر دیکھیں، اپنے باہر دیکھیں. کیا آپ کو اپنے بنانا والا یاد نہیں آتا؟ تو یہ ہم اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم بھول گئے ہیں جو اصل باتیں کرنے کی ہم بھول گئے ہیں. اب دیکھیں 14 اگست آتا ہے نا، تو میں گھومتا پھرتا ہوں چاروں طرف. جو غریب لوگ ہیں نا، ریڑھی والا ہے، چھاپڑی والا ہے، وہ جھنڈا لگا کے بڑا پراؤڈ پاکستان زندہ باد 14 اگست. اور جو ملک کو لوٹا ہے وہاں کہیں میں جھنڈا نہیں دیکھتا، کوئی بات نہیں سنتا اس کی. تو یہ حشر ہے جو ملک کا ہو گیا ہے. غربت بہت بڑھ گئی ہے. میں تو پورے ملک میں گھوما ہوں 27 سال میں. بلتستان ہے، گلگت ہے، مطلب اسکردو ہے بلوچستان کے حصے، لوگوں سے باتیں کی ہیں جا کے. اتنے بددل ہیں لوگ، اور جو غربت اتنی زیادہ ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو یہ لوگ ہیں جو ملک کو بنایا ہے، جنہوں کو قائم رکھا ہے. انشاءاللہ یہی دوبارہ اٹھیں گے، لیکن ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے جو بے بس لوگ ہیں. جب آپ جس کی کر سکیں، مدد کر سکیں، کسی بچے کو پڑھا سکیں. نیکسٹ چلیں بیٹے. اچھا، یہ تھوڑی تصویر ہے مچھلیوں کی، یہ ذرا چھوٹی ہے. حکیم سعید کو ہم نے ایک دفعہ بلایا تھا. حکیم سعید کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بڑے اچھے انسان. تو انہوں نے بہت دیر تک 15 منٹ تک مچھلیوں کی باتیں کرتے رہے. ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ میں حکیم صاحب ٹاپک کچھ اور ہونا چاہیے تھا. جب میں مچھلیوں کی باتیں کرنے لگوں آپ پریشان ہو جائیں گے نا کافی، بابا جی کیا بول رہے ہیں. لیکن 15 منٹ بعد وہ ٹاپک پہ آ گئے، مین ٹاپک پہ. کہنے لگے دیکھو مچھلیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، رنگ برنگی ہوتی ہیں، طرح طرح کی ہوتی ہیں. اور پھر کہنے لگے مگر مجھے اسمیل آتی ہے، پسند آتی ہے، فشی اسمیل، کیونکہ یہ اپنی نسل کو کھاتی ہیں. بڑی مچھلی چھوٹیوں کو کھا لیتی ہے، مگر مچھ اپنے بچوں کو کھا لیتا ہے، سانپ اپنے بچوں کو کھا لیتا ہے. کہنے لگے مجھے اب انسانوں میں سے بو آنی شروع ہو گئی ہے کہ ان کا تو اللہ نے بنایا اس لیے تھا کیونکہ ہزاروں لاکھوں انڈے ہوتے ہیں، انفائنائٹ ہو جائیں. یہ تو سنت تھی اللہ کی. انسان کو اللہ نے بنایا تھا پیار اور محبت کے لیے، ایک دوسرا خیال کرنے کے لیے. اب ہم جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں. جانور تو جب کھاتے ہیں ایک دوسرے کو جب انہیں بھوک لگتی ہے. ہم تو بغیر مقصد کے تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، مارتے ہیں لوگوں کو، خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں مجھے انسانوں میں سے بو آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب یہ جانوروں سے بدتر بنا دیا ہے. اور فرانچی میں سورہ 3 میں یہ ذکر ہے نا کہ یا تو ہم بہترین مخلوق ہیں یا ہم بدترین مخلوق ہیں. نیکسٹ یہ علامہ اقبال کے جو ہوتے اگر آج کل حالات دیکھتے ہو، یہ کیا ملک میں ہو رہا ہے، ہر طرح کی خرابیاں ہیں، دہشت گردی ہے، خرابیاں ہیں، اور ینگ لوگ بددل ہیں کافی. میں یونیورسٹیوں میں جا رہا ہوں، کالجوں میں جا رہا ہوں، بچوں کو سمجھا رہا ہوں. سمجھانا بڑا مشکل ہے، جب حالات اندھیرا ہو تو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن کوشش، جیسے عنایت صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے کام کوشش کرنا ہے. اللہ قبول انشاءاللہ کرے. لیکن یہ کامیابی ہو نہ ہو، ایک بندہ بدل جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا کام ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ. اچھا جو میں جاتا ہوں یونیورسٹی میں، ینگ بچے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، وہ چاروں طرف ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں. جو جیلوں میں جاتا تھا تو 70% جیلوں میں انوسینٹ لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا. میں ہر ایک سے پوچھتا تھا آپ کیوں آئے، آپ کیوں آئے، آپ کیوں آئے. یتیم مسکین بچے. قتل کوئی اور کرتا ہے، وڈیرا چودھری، 3 گواہی دینے والے آ جاتے ہیں کہ قتل اس نے کیا ہے، اور وہ بیچارہ جیل میں سڑتا رہتا ہے. اور وڈیرا چودھری اپنا 2 4 5 لاکھ روپے دے کے، اور شہادت دینے والے آپ کو عام مل جاتے ہیں ہر جگہ سے. تو یہ بچے جو پریشان ہیں، آدمی یہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اللہ آزما رہا ہے اچھے حالات سے اور برے حالات سے، اس پہ آپ کا بس نہیں ہے. آپ کا بس اپنے اعمال پہ ہے. ہمیں ٹھیک کام کرنا ہے، ہمیں غلط کام نہیں کرنا. یہ شعر اور میرے خیال میں یہاں صاحب آپ سنا دیجیے گا ضرور سے یہ ذرا سا. یہ شعر ہے جی. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. یہ شعر تو علامہ اقبال کا ہے. اس سے اگلا شعر، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ صادق حسین کاظمی ہے شکر گڑھ سے، یہ ان کا شعر ہے. اچھا، یہ دعا جو میں نے بتائی تھی نا، بہت خوبصورت دعا ہے یہ، کہ اللہ ہمیں اتنا فہم دے دے، اتنی عقل دے دے، ہمیں معلوم ہو جائے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، اور جو کر سکتے ہیں اس پہ ہم جم جائیں، اور جو نہیں کر سکتے اسے نہ کریں. تو یہ آپ سوچیں کہ فکر نہ کریں، جو آپ نہیں کر سکتے اس کی فکر نہ کریں. وہ ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا کیوں ایسا ہو رہا ہے، اللہ ہی پوچھے گا جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا نہیں کیا. نیکسٹ. اچھا، ہمارے جو پیراڈاکس ہیں اس وقت، جن کے پاس پاور ہے ان کے پاس فیلنگ نہیں ہے، اور جو بے بس ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے.
ان حالات میں ہم کیا کریں جو اس وقت حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ دوز ہو آر ان پاور، ان کے پاس فیلنگ بالکل نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، بھوکے مر رہے ہیں، خرابیاں ہو رہی ہیں، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کا بے بس ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے. ان حالات میں ہم کیا کریں؟ یہ مین ٹاپک ہے آج کل. کہ جو آج کل حالات پیدا ہو گئے ہیں، دنیا میں ٹرمائل ہے، کسی وقت بھی چینج آ سکتا ہے. پاکستان میں جو حالات ہیں اس میں ہم کیا کریں، اس پہ ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں. اس میں صرف پہلا جو ہے نا زیادہ ذکر کروں گا کہ ہم جو ہمارے بس میں کیا چیزیں ہیں. اگر ہم اپنی ہیبٹس ٹھیک کر لیں، ریلیشن شپ کر لیں، لونگ ریلیشن شپ ہو، یہ ہمارے بس میں ہے. یا ہم سوشل ایکٹیویٹیز زیادہ شروع کر دیں، اسپریچول لائف آپ کی اللہ کو آپ یاد کر رہے ہیں، میرج لائف آپ کی اچھی ہے، یا آپ کا گول ان لائف ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ. اس پہ کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. ہم صرف آج بات کریں گے ہیبٹس اور ریلیشن شپ کی، کہ ہم کیسے بہتر انسان بن سکتے ہیں اور اس کا اثر ہماری زندگی پہ کیا ہوگا اور دوسروں کی زندگی پہ کیا ہوگا. تو ہم یہ پہلا ٹاپک ٹچ کریں گے آج. اچھا، یہ ایک اور بڑے مشہور پروفیسر ہیں چومسکی، نوم چومسکی، MIT کے بڑے مشہور پروفیسر ہیں، اور یہ بالکل ووکل ہیں. جو دل میں بات آتی ہے کہتے ہیں. امریکن بھی ان سے تنگ ہیں، جیسے یوسف رضا زیدی صاحب ہیں نا، جو دل میں آتی ہے بات کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ جب ہم کوئی ڈپارٹمنٹ جوائن کرتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے خیالات ہوتے ہیں ینگ ایج میں، اور پھر جب ہم اوپر جانا شروع کرتے ہیں، جب چیئرمین بن جاتے ہیں، ممبر بن جاتے ہیں، پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، پھر ہم وہی ہو جاتے ہیں جس کے خلاف ہم سوچ رہے تھے. ہمارے اندر خرابیاں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. ہمیں واچ کرنے اپنے آپ کو. واچ نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ وہی بن جائیں گے جس کے خلاف آپ باتیں کرتے تھے. اب میرے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ینگ ہوتے تھے، میرے پاس آتے تھے، اب وہ چیئرمین بن گئے، ممبر بن گئے، اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے کہتے تھے اچھی نہیں ہیں. میں ان سے کہتا ہوں آپ تو ایسا کہتے تھے. کہتے ہیں نہیں ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے بھی ٹھیک تھے اب بھی ٹھیک ہے. اننوئنگلی آپ میں چینج آ رہا ہے. جب بچے بیٹھے نا یہاں پہ، آپ کو پتہ بھی نہیں، دیکھیں آپ میں کیا چینج آ رہا ہے. آپ خرابی کی طرف جا رہے ہیں یا اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسا آپ ایکٹ کریں گے نا ویسے ہوتے چلے جائیں گے. اس پہ ہم ذرا باتیں کریں گے. اب ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں. نیکسٹ چلیے. اچھا، یہ ایکسپیریمنٹ ہے. ہارورڈ یونیورسٹی آپ نے سنا ہوگا نام، امریکہ میں. وہاں پہ ایک اسٹڈی گروپ بنا تھا. انہوں نے 2 گروپ بنائے تھے. ایک گروپ تھا اچھے بچے اور بچیوں کا، جن کی اچھی ہیبٹس تھیں، ڈومیننٹلی اچھی ہیبٹس تھیں. دوسرا گروپ تھا برے ہیبٹس کے، ڈومیننٹلی برے ہیبٹس کے بچے اور بچیوں کا. اور ان کو کمپیئر کیا، ان کو دیکھا. 70 سالہ ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے. 70 سالہ ایکسپیریمنٹ. 20-21 سال کے بچے بچیاں تھیں، آپ کی عمر کے بچے اور بچیاں، اور ان کی عادات مختلف تھیں کہ ان کی کیا اثرات پڑیں گے زندگی کے اوپر. اور جب 70 80 90 سال کے ہو کے مرے تو ان کی صحت کیسی تھی، ریلیشن کیسی تھی، پیار محبت تھا یا نہیں تھا. اس میں کچھ باتیں آپ کو کرتا ہوں کہ ابھی آپ ینگ ہیں، ابھی آپ اپنے کو مولڈ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ابھی سے اپنے اندر چینجز پیدا کریں. اور ایون اگر 30 40 50 سال کے بھی ہیں پھر بھی آپ چینج ہو سکتے ہیں، لیکن ذرا دیر لگے گی اس میں. بچے جلدی چینج ہوتے ہیں، لیکن آپ کا دماغ فلیکسیبل رہتا ہے ایون آفٹر 60. اگر آپ واقعی چاہیں تو آپ پھر بھی بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا، گروپ 1 کے اندر ڈومیننٹلی اچھی ہیبٹس کے بچے اور بچیاں تھے. پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، مطلب یہ خیال کرنے والے، سچ بولنے والے. اور گروپ 2 کے اندر جو منافق ہیں، جھوٹے ہیں، مطلب دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ بچے تھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کیسی گزری. انہوں نے دیکھا جو گروپ 1 کے لوگ تھے ان کی صحت بڑی اچھی تھی اولڈ ایج میں بھی، اور لوگ ان کے پاس آ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، آئسولیشن نہیں تھی، بچے ان کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے. صحت ان کی بڑی اچھی تھی، لوگ ان کے پاس بیٹھنا چاہ رہے تھے، بیماریاں نہیں تھیں، بہت کم تھیں. اس کے مقابلے میں گروپ 2 کے لوگ جو تھے ان کو ہر طرح کی بیماریاں ہو گئی تھیں. بچے چھوڑ کے چلے گئے تھے، کوئی ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ خود نہیں ملتے تھے لوگوں سے، اور ان کی صحت بہت ہی خراب ہو گئی تھی، بیڈ ریڈن تھے. نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھیے کہ جو یہ ہیبٹس ہے نا گروپ 1 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیار محبت کرنے والے، خیال کرنے والے، مطلب یہ کہ دوسروں کی باتیں سننے والے، ماڈسٹ ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے. یہ گروپ 1 کی ہیبٹس تھی. گروپ 2 کو دیکھیے آپ. یہ جو گروپ 2 کے لوگ تھے یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہیں، ہپوکریٹس ہیں، غصہ کرنے والے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے والے ہیں. آپ سب تو یہاں گروپ 1 کے لوگ ہیں نا، مطلب یہ کہ جسے آپ پسند نہیں کرتے ہو گروپ 2 کا ہوگا. لیکن ہر ایک میں خرابیاں ہیں. سوچیں آپ میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اور اب سے لکھ لیں کاغذ کے اوپر، اور اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے پوچھیں مجھ میں کیا خرابیاں ہیں، اور پھر دور کرنے کی کوشش کریں. تو یہ گروپ 2 کے لوگ تھے. نیکسٹ چل لیجیے گا.
اب انہوں نے جو ریسرچ کیا ان کا 60% 90% بیماریاں جو سلولی آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں آپ کی عادات کی وجہ سے ہیں. جب آپ نفرت کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ میں پوائزنس ہارمون نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، پیار محبت سے پیش آ رہے ہیں، آپ میں پیس کی بھی ہارمون نکلتے ہیں اور یہ آپ کی صحت پہ اثر کر رہے ہیں. تو ان کا 60 سے 90% بیماریاں جو اولڈ ایج میں آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں آپ کی عادات کی وجہ سے ہیں. اور باقی بیماریاں کچھ جینیٹک ہیں، آپ کے پیرنٹس کو ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر آپ کو بھی ہو جائے گا. وہ باقی بیماریاں انوائرمنٹل ہیں یا جینیٹک ہے، لیکن اس پہ کنٹرول نہیں ہے آپ کا کنٹرول اپنی عادات پر ہے. اور وہ 60 سے 90% دیکھیں، آپ دیکھیں نا جو مدد کرنے والے، کام کرنے والے، ان کی صحت آخر تک ٹھیک رہتی ہے. اور گروپ 2 کو انہوں نے دیکھا کہ ان کو 10 بیماریاں ہو گئی تھیں جب 70-80 سال کے پہنچے. گروپ 1 کو 1-2 بیماریاں تھیں. تو ابھی آپ ینگ ہیں، آپ اپنے دشمن خود نہ بنیں، اپنی عادات ٹھیک کریں، اپنے اعمال ٹھیک کریں. لوگ بھی خوش ہوں گے، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا آپ سے. اب یہ بیماریوں کے ڈفرینٹ نام ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ کیوں بیماری ہو گئی، یہ آپ کی عادات کی وجہ سے ہے. آپ میں جو پوائزنس ہارمون نکل رہے ہیں، آپ میں جو نفرت کی وجہ سے چیزیں نکل رہی ہیں. جب آپ کسی چیز سے گرج کرتے ہیں نا، حسد کرتے ہیں، تو آپ میں خود پوائزنس ہارمون نکل رہے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، ٹرکس کے پیچھے بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں. ایک ٹرک کے پیچھے لکھا تھا، جلو مت کالے ہو جاؤ. ہم کیوں جلیں کسی سے؟ جو اللہ نے اسے دیا ہے اسے اس میں سے آزمائے گا، جو مجھے دیا اسے مجھے آزمائے گا. اور دیکھیں بیماریوں کے نام میں تو بھی دیکھا ہے، سبوں میں دیکھا ہے جو میری عمر کے ہو گئے نا لوگ، کہ کیسے کرتے تھے، کیا کیا بیماریاں ہیں، بیڈ ریڈن ہے، آئسولیشن ہے. تو یہ ٹائم آپ کا ارننگ ٹائم ہے. پیار محبت کریں، خدمت کریں، کام آئیں لوگوں کے. نیکسٹ، یہ سب بیماریوں کے نام ہیں. اب دیکھیں بیماریاں تو آپ کو ہو گئی بہت، آپ کا لائف سپین بھی کم ہو جائے گا، بیماریاں بہت ہو جائیں گی، شکلیں بگڑ جائیں گی. بعضیں کہتے ہیں بعضوں کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، بعضوں کے چہرے پہ نحوست آ جاتی ہے بوڑھے ہوتے ہیں. تو آپ کے چہرے پہ نور آنا چاہیے جب بوڑھے ہوں. تو نحوست تو تصویریں میں دکھاؤں گا اس کی آپ کو ابھی نیکسٹ میں. اچھی جو ریسرچ ہے نا ہارورڈ کے اندر، یہ ہیلتھ سپین اور ڈیزیز سپین دکھایا انہوں نے. اوپر جو ہے نا گروپ 1 کے لوگ ہیں، پیار محبت کرنے والے، خیال کرنے والے، ان کا دیکھیں 60-70 سال کے بعد تھوڑی بہت بیماریاں شروع ہوئی ہیں ان کو. جو دوسرا ہے وہ گروپ 2 کے لوگ ہیں، یہاں پہ 25-30 سال کے بعد بیماریاں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر پوائزنس ہارمون نکل رہے ہیں نفرت سے، منافقت سے، جھوٹ سے. اور اگلی تصویر آپ دیکھیے، یہ بہت ریسرچ کی 70 ملکوں میں انہوں نے. یہ دیکھیں ڈپ تو آتا ہے ہر ایک کی لائف میں، یہ جو ہے نا کہ یہ ویل بینگ جو ہے ایکس ایکسس پہ، اور یہ سال عمر آپ کی وہاں پر ہے. تو بچپن میں ہر ایک خوش ہوتا ہے، بہت کیئر فری لائف ہے. پھر آپ کی مڈل ایج جو ہوتی ہے جس میں آپ جاب کر رہے ہیں، بہت اچھا نہیں ملا، بچوں کی شادیاں ہیں. اور پھر اگر آپ گروپ 1 کے ہیں تو پھر آپ کو اولڈ ایج بڑی اچھی گزرتی ہے. تو یہ تو گروپ 1 کا کرو ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں گروپ 2 کا کرو. اگر آپ گروپ 2 میں ہیں، آئسولیشن ہے، کوئی آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے، اور آپ مرتے دم تک بالکل بیڈ ریڈن ہیں، آئسولیٹڈ ہیں، تو یہ اولڈ ایج بہت بری گزرتی ہے اگر آپ کی عادات اچھی نہیں ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں. اور جس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آنے والی دنیا کی تھوڑی سی جھلک اس دنیا میں ہی دکھا دیتا ہوں. تو یہ ہمارے بس میں ہے، اگر ہم ٹھیک کام کریں، محبت کریں، پیار کریں، تو پھر آپ دیکھیں دنیا میں بھی خوش رہیں گے، صحت اچھی رہے گی آپ کی. اب یہ شکل دکھائیے آپ کی، یہ گروپ 1 کا بندہ ہے جو نورانی چہرہ ہے اس کا، تو گروپ 2 کا بندہ ہے جب بوڑھا ہوا. اب ایسی شکل ہوتی نہیں، لیکن لوگوں کو نظر ایسی آتی ہے کہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ، ظلم کیا، خرابیاں کی. اور یہ آپ بیوٹی پارلر جا کے بڑے خوبصورت بن جاتے ہیں، لیکن لوگ تو آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ اندر سے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خوبصورتی بھی زہر معلوم ہوتی ہے. اگر بندے کی سیرت اچھی نہ ہو اور صورت اچھی ہو تو بھی زہر لگتی ہے کہ کیا چیز ہے، کیا بنا پھر رہے ہیں. تو ابھی سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کیسے لگیں گے، کیونکہ یہاں پہ خواتین زیادہ ہیں، بچیاں زیادہ ہیں. تو اگلی تصویر ان کی بھی ہے یہاں پہ، نیکسٹ کر لیجیے گا. اب دیکھیے کیا بنیں گے. ابھی سے اپنی شکل دیکھیں، کتنا آپ نورانی چہرے ہیں، اچھے چہرے ہیں آپ کے. اور اگر آپ نے اچھی حرکتیں نہیں کریں، عادتیں خراب ہوئیں، تنگ کیا، منافقت کی، جھوٹ بولے، تو پھر ایسے لگیں گے لوگوں کو. اور جو لوگوں کو ایسا لگتا ہے اللہ کو بھی ایسا لگتا ہے. لوگ بھی ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہے. آگے ایک تصویر دیکھیے آپ، یہ تصویر بچی کی ہے جو شروع میں اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن دیکھیں اولڈ ایج میں کیا بنا اس کا. ہم کہتے ہیں کہ نحوست آئی ہے چہرے پہ، آپ کو لگ رہی نحوست آئی ہوئی، تو اپنے آپ کو ابھی سے دیکھیے آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تو اس طرح نہ لگیں کہ آپ آخر میں لوگ آپ سے دور ہو جائیں، بچے آپ سے بھاگ جائیں،
اللہ آپ سے ناراض ہو جائے. تو اس پہ ہمارا بس ہے، اپنی عادات پہ ہمارا بس ہے، اعمال پہ ہمارا بس ہے. دنیا کے حالات سے فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں. اچھا دیکھیں، مدر ٹریسا کا نام آپ نے سنا ہوگا، عبدالستار ایدھی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے اچھے لوگ تھے یہ. اب مدر ٹریسا کا کتنا اس نے خدمت کی دنیا کی. ایک بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کہ لونلینس اینڈ فیلنگ آف بینگ انوانٹیڈ از دا ورسٹ ٹیریبل پاورٹی. غربت یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے رہ گئے، غربت یہ ہے کہ کوئی آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یو آر لیفٹ الون. تو سب سے بڑی غربت پیسہ، دولت، پوزیشن کا نہ ہونا نہیں ہے. آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. بچے آپ کو، میں نے ایسی بڑی فیملی دیکھی ہیں، بڑی بڑی کوٹیاں ہیں، بلینئر ہیں، بچے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں مریں تو ہم قبضہ کریں پراپرٹی پہ. یہ سب یہی رہ جائے گا. آپ کے اعمال ساتھ جائیں گے، آپ کی جو عادات ہیں وہ ساتھ جائیں گی. نیکسٹ چلیے. اچھا دیکھیں، آپ تھوڑی ریلیشن شپ پہ تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں بریف سا. اگر آپ کی عادات اچھی ہیں پھر آپ کی ریلیشن شپ بھی لونگ ہوگی، کیئرنگ ہوگی. اب یہ دو میاں بیوی دکھائیں یہاں پہ، یہ پیس کیپنگ ہارمونز پھولوں سے دکھائیں، فلاور سے، اور جو پوائزنس ہارمونز ہیں وہ کیڑوں سے دکھائیں. اگر دو بندے بات کر رہے ہیں آپس میں، میاں بیوی یا کوئی دو بندے، ایک غصے میں ہے، نفرت سے بات کر رہا ہے، ایک محبت سے کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. دونوں نفرت سے کر رہے ہیں، دونوں میں پوائزنس ہارمونز جا رہے ہیں. اگر آپ سوچیں میاں بیوی لڑائی کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، تو ان دونوں پہ بھی اثر ہوگا، بچوں پہ بھی اثر ہوگا، بچے بھی اسپائل ہو جائیں گے. تو آپ کی ریلیشن شپ جب ہی اچھی ہوگی جب آپ کی عادات اچھی ہیں. عادات اچھی کریں، ریلیشن اچھی ہوگی. اور ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی دنیا کی تھوڑی سی جھلک اس دنیا میں دکھا دیتا ہے. جسے یہاں سکون نہیں ملا اسے وہاں بھی سکون نہیں ملے گا. نیکسٹ. اچھا، یہ میکیویلی کا نام سنا ہوگا آپ نے، جو عبداللہ بن ابی کا نام تو سنا ہے نا آپ نے، منافق اعظم تھے آپ کے زمانے میں. آج کل ماڈرن زمانے کے منافق اعظم عبداللہ بن ابی ہیں. یہ ہے میکیویلی ہیں. یہ اٹیلین پولیٹیشین تھے اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. سب سے مشہور کتاب ہے دا پرنس کے نام سے. اور ہمارے پولیٹیشین وہی کتاب پڑھتے ہیں آج کل، کہ آج کے اوپر کیسے جانے آج کل کے دور میں. ان کا جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولیں، منافقت کرنی ہے منافقت کریں، فائدہ پہنچا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ پہنچائیں تاکہ لوگ آپ کے بہت دیر تک مرون منت رہیں. نقصان ایک دم پہنچائیں ان کو تاکہ بھولنے جوگے نہ رہیں. اور سمجھ لیں کہ کون بیوقوف بن سکتا ہے اس کو بیوقوف بنائیں، عقل مند لوگوں سے دور رہیں. یہ اس کی بڑی خوبصورت کتاب ہے کہ آج کل کے دور میں اوپر کیسے جائیں. لیکن اس کی اپنی لائف دیکھیں میکیویلی کی. بلینئر تھا، یہ پراپرٹی تھی، سب کچھ تھا. آخر میں اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا میں کہ میری فیملی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرا کوئی سینسیئر دوست نہیں ہے، سب مطلب سے میرے پاس آتے ہیں، اور جب میں مسکراتا ہوں مسکراہٹ میرے اندر نہیں ہوتی، جب میرا دل رو رہا ہوتا ہے کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا. آئی ایم لیفٹ الون، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ فکر نہ کریں پوزیشن کی، پیسے کی، دولت کی. اور یہ بڑا خوبصورت سلائڈ بنا کے دی مجھے کہ اگر آپ گروپ 1 کے ہیں، آپ کی لائف سمپل ہے، بہت کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہے آپ کے لیے. آپ دنیا کی طرف چل پڑے، غلط طریقے سے چل پڑے، پیسہ دولت کی چل پڑے، رشوت خرابیاں، دنیا میں تھوڑا بہت عیش و عشرت ہوگی لیکن سکون نہیں ہوگا آپ کو، اور پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. امریکہ میں 7-8 سال رہا، پڑھاتا بھی رہا، پڑھتا بھی رہا وہاں. تو وہاں بہت سرویز ہو رہے ہیں کہ پیس آف مائنڈ کس کو حاصل ہے. سکون قلب ہے نا سب سے بڑی دولت ہے. یہ پوزیشن، پیسہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر کے پھر اینڈ پہ آ جاتے ہیں. اچھا دیکھیں، وہاں پہ ایک سروے کیا امریکنز نے، کوئی ہڈن کویسچن بنائے کمپیوٹرائزڈ، اور وہ سرکولیٹ کی امریکہ میں اور غریب ملکوں میں. اور انہوں نے دیکھا کہ جو امیر جو ہے نا امریکہ کے اندر 80% لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون قلب نہیں ہے، ہم شراب پیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، سلیپنگ پلس کھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لیجر کی ویو آتی ہے غلط کام کرنے سے، پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. 80% نے کہا ہمیں سکون قلب نہیں ہے امریکنز نے. 16% نے کہا لائف از سو سو، اور صرف 4% نے کہا امریکنز نے کہ سکون قلب ہے ہمیں. غریب ملکوں میں بنگلہ دیش کا اور وہاں پہ 8% نے کہا سکون قلب ہے. یہ بڑے پریشان ہوئے کہ امریکہ کے پاس تو سب کچھ ہے. تو انہوں نے 4% کو بلایا اور 3 چیزیں کھل کے سامنے آئیں. نیکسٹ پیج کر لیجیے گا بیٹے، نیکسٹ کر لیجیے. پہلا تو یہ تھا کہ 4% امیر ترین لوگ نہیں تھے، مڈل کلاس تھے، لوور مڈل تھے، غریب بھی تھے. تو پہلا کنکلوژن تھا کہ پیس آف مائنڈ اور سکون کے لیے پیسہ، دولت، پوزیشن ضرورت نہیں ہے. یہ تھوڑے وقت کے لیے آپ کو خوشیاں دیتا ہے، پھر آپ کو ختم کر دیتا ہے. اور مطلب یہ کہ یہ مڈل کلاس، لوور مڈل اور غریب کافی امیر تھے مگر بہت کم. نیکسٹ جو 2 چیزیں ہیں نیکسٹ پیج پہ،
ان کی لائف دیکھیے کہ انہیں پیار محبت تھا، وہی گروپ 1 کے لوگ، پیار محبت تھا، ماں باپ ان کے ساتھ رہتے تھے، بھائی بہنوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں مسکینوں کے پاس جاتے تھے، اور آخری چیز کہ اللہ پہ پورا یقین تھا ان کو۔ اللہ کو اللہ سمجھیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، دنیا میں بھی آپ کو سکون ملے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ اب آخر میں چلے جائیے، بالکل اینڈ پہ۔ ہاں آخر۔ اچھا یہ بڑا اچھا شعر ہے، جب پچھلا یہ میں کر دوں گیا پچھلے دنوں، تو ایک ٹیچر نے لکھ کے مجھے دیا وہاں پہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ خیال کریں، کوئی کرے نہ کرے آپ سے پیار محبت، آپ کے میں نے کرنا ہے، کوئی نہیں کر رہا تو اس کی مرضی ہے، میں نے برے کو بھی میں نے برا نہیں کہنا۔ اچھا اب یہ آخر میں ہم آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ آخر کے 5-6 منٹ میں لگائے تو کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آپ کا دماغ فلیکسیبل ہے، جو اب بچے ہیں ان کا تو بہت ہی فلیکسیبل ہے، آپ تو 5-6 مہینے میں چینج ہو سکتے ہیں، جو فرنٹ سیٹ پہ ہیں اس کو 1-2 سال لگیں گے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کیا خرابیاں آپ نے۔ تو یہ ہمارا دماغ فلیکسیبل ہے، ہمیں اندھیرے سے اجالے میں آنا ہے، اور یہ ہمارے قابو میں ہے، ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ نیکسٹ، اس طرح نہ ہو جائیں جیسے یہ بچہ کھڑا ہے کہ کوئی مجھے چاہتا نہیں ہے، آئی ایم لیفٹ الون، میں اکیلا رہ گیا، کہ میں بہت قسمت ہوں۔ یہ خود اگر پیار محبت نہیں کرے گا تو کون اسے پیار محبت کرے گا؟ پیار محبت کرنے سے آتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنے سے نہیں آتا۔ یا اس طرح نہ ہو جائیں کہ میرے باسز اچھے نہیں ہیں، مطلب جب باسز اچھے، اس میں بھی خرابی ہوگی کوئی، اللہ آپ کو اچھے لوگ بھی دے گا، برے بھی دے گا، ہمیں گزارا کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ۔ اچھا ایک پادری کا قصہ ہے چھوٹا سا، وہ کہتا ہے جب میں بچہ تھا چھوٹا سا، اس نے کہا میری قبر پہ لکھ دینا تاکہ لوگ اسے پڑھ کے سبق حاصل کریں۔ جب میں بچہ تھا تو میں کہتا دنیا کو بدل دوں گا، دنیا اتنی خراب ہے۔ پھر میں بڑا ہوا، میں کہ اپنے ملک کو بدلوں گا۔ اب میں بستر مرگ پہ آ گیا ہوں، میری فیملی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں اگر میں آپ کو پہلے بدل لیتا، مجھے دیکھ کے میری فیملی بدل جاتی، اسے دیکھ کے اور لوگ بدل جاتے، تو فکر نہ کریں چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم اوروں کی فکر کرتے رہتے ہیں، اپنی فکر کرتے نہیں، اپنے آپ کو بدلیں، آپ کو دیکھ کے آپ کی فیملی بدلے گی، لوگ بدلیں گے۔ اور یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، ہر ایک اپنی اپنی شمع جلائے، بھول جائے اور لوگ کیا کر رہے ہیں، ملک میں کیا ہو رہا ہے، حالات کیسے ہیں۔ آپ سے نہیں پوچھے گا اللہ، اللہ پوچھے گا آپ نے کیا کیا۔ نیکسٹ۔ اچھا دیکھیں، یہ قسمت کو ہم روتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے کہ ہماری قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، قسمت خراب ہے۔ اب آپ تاش کھیلتے ہیں نا، کارڈس کھیلتے ہیں، کہ آپ کو ہینڈ ملتا ہے، پتے ملتے ہیں نا، وہ کون سا ہینڈ ملا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بٹ ہاؤ یو پلے دا ہینڈ، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہر ایک کو ڈفرینٹ ہینڈ ملا ہے، اور اللہ اسی میں سے آزمائے گا جو ہینڈ آپ کو دیا ہے۔ اگر اچھا ہینڈ ملا اور آپ ہار گئے تو آپ ہار گئے، برے ہینڈ سے آپ جیت گئے تو آپ جیت گئے۔ تو یہ فکر نہ کریں کیا ہینڈ ملا ہے، اس کو بہت اچھا ہینڈ ملا ہے نا، اس کی تو بہت کڑی آزمائش ہوگی، اس کو برا ہینڈ ملا ہے، اس کی بہت کم آزمائش ہوگی۔ اب دیکھیں لوگ بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، اور پھر بچے دعائیں مانگتے ہیں مرے تو قبضہ کریں اس کے اوپر۔ کئی میرے ایسے دوست ہیں جو بیچارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں پیرنٹس کا، اور پھر دکھاوا، دیکھو میرے پاس کتنا بڑا گھر ہے، میری کار دیکھو، میرا ٹور دیکھو، میری یہ دیکھو۔ ایک میرے دوست تھے، انہیں بڑا شوق تھا، وہ بڑا بتاتے تھے کہ میرا کتنا بڑا گھر ہے، تو مجھ سے کہنے لگے ایک دن کہ میرا 12 بیڈ روم کا گھر ہے 4 کنال پہ اسلام آباد میں، میرے بچے چلے گئے امریکہ، ہم دونوں بڈھا بڈھی رہتے ہیں اس میں، اور پتہ نہیں چلتا کون سے بیڈ روم میں سوئیں رات کو۔ تو میں نے کہا جی کیوں مجھے بتا رہے ہیں آپ، مجھے انفارمیشن کے لیے بتا رہے ہیں یا کوئی ایڈوائس چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں ہم ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، شو دکھانی ہوتی ہے نا میرے پاس کیا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں اس عمر میں تو میں ایڈوائس ہی کرتا ہوں لوگوں کو، آپ یہ کرا کریں، الارم لگایا کریں آدھے گھنٹے کا، ہر بیڈ روم میں آدھے گھنٹے سو جایا کریں تاکہ پورے 12 بیڈ روم استعمال ہو جائیں رات کو۔ دکھاتے ہیں دیکھو میرے پاس کیا ہے۔ اور یہ آخر میں بس یہ دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو مطلب پیسیمسٹ ہیں، جو آدھا گلاس خالی دیکھتے رہتے ہیں، رونی شکل، بچہ پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے، بعض ساری عمر روتے رہتے ہیں۔ ایک آپٹیمسٹ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا تو دے دیا۔ اور سب سے بہتر لوگ ہیں دا گیونگ ٹائپ، اللہ والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، لیٹ می شیئر ود ادر پیپل، اوروں کو دیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ آپ گیونگ ٹائپ بنیں، جو نالج ہے کم از کم مسکرا تو سکتے ہیں، اچھی طرح بات تو کر سکتے ہیں اگر کچھ نہیں دے سکتے۔ نیکسٹ۔ اچھا یہ ایک تصویر ہے جو میں ہمیشہ دکھاتا ہوں لوگوں کو، یہ بچی ہے نا، وہی ایک ہی بچی ہے، یہ ایک میں اچھی خاصی لگ رہی ہے خوبصورت، ایک میں بہت بدصورت لگ رہی ہے۔ دیکھیں اللہ نے اچھے خاصے چہرے بنائے، ہم خود بگاڑ لیتے ہیں منہ بنا کے، تیوریاں چڑھا کے۔ جتنا بڑا افسر ہوتا ہے اتنا برا منہ بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں 20 گریڈ کی تیوریاں، 21 گریڈ کی تیوریاں۔ جھک جانا چاہیے، اگر آپ کو پوزیشن اللہ دے جھک جانا چاہیے اللہ کے سامنے۔
اب برا سا منہ بنانے میں، تیوریاں چڑھانے میں آپ کو 70 مسلز ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، بہت زور لگانا پڑتا ہے ایسا منہ بنانے میں، اور لوگ بھی ناراض، انرجی بھی زیادہ لگا رہے ہیں، اللہ بھی ناراض. وہاں مسکرا رہے ہیں تو 17 مسل ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، زور بھی کم لگا رہے ہیں، بندے بھی خوش ہیں، اللہ بھی خوش ہے. اور یہ آخر میں نیکسٹ جو ہے، یہ ایک تصویر ہے جو میں ریٹائرمنٹ کے بعد، جب میں ریٹائر ہوا تھا 27 سال پہلے، یہ میری یادگار تصویر ہے. میں ہمیشہ ہر لیکچر میں بتاتا ہوں لوگوں کو. جب میں ریٹائر ہوا تو مجھے لوگ سی آف کرنے آئے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں. جب ختم ہوا فنکشن تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اب آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں، ہمیں آخری نصیحت کرتے جائیں. جب بندہ 60 سال کا ہو کے جا رہا ہوتا ہے ویسے ہی پریشان ہوتا ہے، پھر اوپر سے کوئی کہ آخری وصیت کرتے جائیں. اور میں اس کے بعد بولتا چلا جا رہا ہوں 27 سال سے. تو اس وقت میں بڑا پریشان ہوا کیا کہوں ان سے. تو مجھے قصہ یاد آیا کہ میرا ایک اسٹینو آیا تھا جب میں ریٹائر ہونے والا تھا، سال رہ گیا تھا، وہ ینگ اسٹینو تھا. اسے پتا بابا جی جانے والے 1 سال میں. تھا بڑا اچھا، ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ تھا وہ، لیکن حسن اخلاق زیرو تھا اس کا. بڑا تیوریاں چڑھا کے منہ بنا کے بات کرتا تھا. میرے فیلوز اور فیکلٹی ممبر شکایتیں کرتے تھے، بدتمیز ہے، بے عزتی کر دیتا ہے. میں بار بار بلاتا تھا کہ بیٹے دیکھیں 50% ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، اس میں آپ بہت اچھے ہیں، 50% حسن اخلاق ہوتا ہے، کیسے ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس میں آپ زیرو ہیں. آپ کے میکسیمم 50 نمبر آئیں گے 100 میں سے، آپ ٹھیک ہو جائیں. مگر بعض لوگ ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہوں، لوگ جلتے ہیں مجھ سے. اسے پتا یہ جانے والے ہیں سال میں. پھر مجھے کہیں سے کارٹون نظر آ گیا تو میں نے بڑا سا کر کے اس کو ایسی جگہ لگا دیا، جو بھی انٹر ہوتا تھا کمرے میں دیکھتا تھا اور ہنستا تھا. اور یہ بیچارے پریشان ہوتے تھے. میں نے کہا یہ کارٹون لگا رہے گا جب تک آپ کے چہرے مسکراہٹ نہیں آ جاتی، جب تک آپ کی شکایتیں کم نہیں ہو جاتی. 2 مہینے بعد میرے پاس آیا وہ، پہلی دفعہ مسکراتے ہوئے دیکھا. چلا سر میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اسے ہٹا دیں. کارٹون کیا ہے کہ مرغی نے کھڑے کھڑے انڈا دے دیا، بیٹھ کے آرام سے دینا چاہیے تھا، انڈا ٹوٹ گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور کہہ رہی تکلیف تو اتنی ہونی تھی، اگر بیٹھ کے انڈا دے دی تو کیا حرج تھا. ہم سب کام کرتے ہیں پھر ضائع کر دیتے ہیں، منہ بنا کے تیوریاں چڑھا کے. مطلب آپ 1-2 بندے ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہسمکھ ہے، اچھی طرح کرتا ہے، ایک منہ بنا کے کرتا ہے، وہ ضائع کر دیتا ہے کام، کہتے ہیں بیکار ہے. تو میری وصیت، اب تو شاید وصیت ہی ہو، آپ کے ٹیکنیکلی آپ بہت ساؤنڈ ہو، اپنا کام اچھا کریں اور حسن اخلاق، سب سے پیار محبت سے بات کریں. ایک حدیث ہے نا کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو حسن اخلاق میں سب سے بڑے ہوئے ہوں گے. تو میری وصیت آپ کو یہی ہے کہ اپنا کام بہت اچھا کریں اور حسن اخلاق میں سب سے آگے ہوں. اور یہ حدیث قدسی اور پھر دعا کے بعد ختم کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت حدیث قدسی ہے، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور میری صبر نہ کیا، اور یہ مطلب یہ باقی ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرے. اور آخر میں ہم دعا کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں. نیکسٹ جو ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. ہم سوری گرمی ہے، آپ لوگ بیٹھے رہے، سنتے رہے. بہت شکریہ آپ سب کا، مہربانی.